الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان. اے لوگو، بے شک تم میں سے بروز قیامت کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا. حشر کی تیرگی سیاہی میں، حشر کی تیرگی سیاہی میں، نور ہے شمع پرزیا ہے درود. قیامت کے روز روشنی نہیں ہوگی، چاند سورج تارے ان کی روشنی نہیں ہوگی، جھڑ جائیں گے، سورج چاند بے نور ہو جائیں گے. روشنی کس چیز کی ہوگی؟ نیکیوں کی، ایمان کی. اور جو درود پڑے گا، سبحان اللہ، کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ اشعار ہیں کہ قیامت کی تیرگی میں، سیاہی میں، ڈارکنیس میں، اندھیرے میں نور ہے اور پرضیا شمع ہے کیا؟ درود. چھوڑیو مت درود کو کافی، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود، راہ جنت کا رہنما ہے درود. درود پاک جو پڑھتا رہے گا، یہ درود اسے انشاءاللہ جنت میں پہنچا دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعاؤں کی قبولیت کے قرآنی واقعات کے آج کے سلسلے میں بادشاہ کی دعا کے عنوان سے قرآنی واقعہ پیش کیا جائے گا. سورہ کہف پارہ 15 کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اس کا بیان ہے. اصحاب کہف یہ غار والے جو 309 سال سوتے رہے، یہ ان کا واقعہ ہے. جب یہ غار کے پاس گئے تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی اور اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے اے ہمارے رب. دعا کے لیے کیا کہنا ہوتا ہے؟ ربنا ربنا یا ربنا. تو انہوں نے بھی رب کو پکارا ربنا کہہ کر. اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے
اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر. یا اللہ اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں کامیابی کے اسباب پیدا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 7 حضرات تھے، 7 پرسنز تھے جو اللہ کے نیک بندے تھے، نوجوان تھے، اور کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، نصرت عطا فرما، رزق عطا فرما، مغفرت عطا فرما، دشمنوں سے امن عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب کر دے. ان اللہ کے نیک بندوں کے نام کیا تھے؟ مقسل، مینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، ساری نونسا، زو نوانس، کشفی تت نونس، اور ان کے کتے کا نام تھا قطمیر. یہ 7 تھے اور 8واں قطمیر ان کا کتا. اور یاد رکھیے یہ جو غار والے ہیں جن کو کہا جاتا ہے اصحاب کہف، ان کے نام بڑی برکتوں والے ہیں. کتنی برکتوں والے ہیں؟ اگر ان کے نام، میں نے نام آپ کو بتائے نا، عجائب القرآن میں بھی، عجائب القرآن جو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے اس میں بھی ان کے بابرکت نام لکھے ہوئے. اگر ان کے نام لکھ کر کوئی مکان کے دروازے پر لگا دے انشاءاللہ وہ مکان نہیں جلے گا. اگر مال میں رکھ دیے جائیں ان کے نام لکھ کر تو مال چوری نہیں ہوگا. کشتی میں، جہاز میں اگر ان کے نام لکھے ہوئے ہوں وہ جہاز غرق نہیں ہوگا. بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے. کہیں آگ لگ جائے، ان اللہ کے نیک بندوں کے نام لکھ کر آگ میں ڈال دیں، آگ بجھ جائے گی. بچے کو باری کا بخار ہے، بچہ روتا بہت ہے، وہ ان کے ناموں کا تعویذ بچے کے لیے شفا یابی ہے. بچے کو دماغی جھٹکے لگتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، السبیان اس بیماری کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے. سفر میں ان کے نام لکھ کر ساتھ رکھ لیں، ان کے ناموں کی برکت سے انشاءاللہ کامیابی ملے گی، جان مال کی حفاظت رہے گی. جو کند ذہن ہے، جس کا دماغ کام نہیں کرتا، طلبہ، اسٹوڈنٹ، وہ ان کے ناموں کا تعویذ اپنے بازو پر باندھ لیں، انشاءاللہ حافظہ قوی ہو جائے گا، عقل تیز ہو جائے گی. سبحان اللہ. اچھا، ان بزرگوں کے جو کہ بہت صدیوں پرانے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے کے یہ بزرگ ہیں، نوجوان بزرگ، ان کے ناموں کی اتنی برکت ہے، میرے نبی کے نام کی برکتیں کتنی ہوں گی. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر تشریف لے گئے اس کے بعد یہ واقعہ ہوا. ایک شہر تھا، اس کا نام تھا افسوس. وہاں کے جو معززین تھے، ایماندار لوگ تھے. دقیانوس نام کا ایک کافر بادشاہ تھا، لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، جو راضی نہ ہوتا اس کو قتل کروا دیتا. ان سے ایمان بچانے کے لیے یہ 7 نوجوان بزرگ یہ غار کی طرف گئے اور وہاں سو گئے. 300 سال سے زیادہ عرصہ وہاں اللہ کی شان سوتے رہے.
بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ یہاں چلے گئے، اس نے حکم دیا کہ غار کے سامنے دیوار بنا دو تاکہ یہ اندر ہی فوت ہو جائیں، وہ اور یہ غار ان کی قبر بن جائے۔ جو گورنمنٹ کا جو شخص تھا جس کے ذمہ یہ کام ہوا، وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان سب کے نام، ان کی تعداد اور پورا واقعہ لکھ کر تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیاد کے اندر رکھ دیا، اور ایک تختی یعنی اسی تحریر کی ایک کاپی جو تھی وہ شاہی خزانے میں رکھوا دی۔ کچھ عرصے بعد وہ کافر بادشاہ برباد ہوا، تباہ ہوا، ہلاک ہوا۔ زمانہ گزرا، سلطنتیں بدلی، حکومتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ ہوا، اس کا نام تھا بید روس۔ اس نے 68 ایئرز حکومت کی۔ ایک دور آیا کہ لوگوں میں فرقہ بندی ہو گئی، اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کا انکار کرنے لگے۔ بادشاہ کو رنج ہوا، اس نے اپنے آپ کو قبر ایک مکان میں، ایک کمرے میں بند کر لیا، اور اللہ کی بارگاہ میں بہت رویا اور دعا کرنے لگا، یا رب، یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، لوگوں کو یقین ہو جائے کہ قیامت قائم ہوگی۔ اسی زمانے کے اندر ایک چرواہا بکریوں کو چراتا چراتا اسی غار کے قریب پہنچا۔ اس نے کہا کہ میں اسی غار میں آرام کروں گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس دیوار کو کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر گرا دیا کہ دیوار گر جائے میں اسی کے اندر آرام کروں گا۔ اب دیوار تو گر گئی، لیکن ان لوگوں پر اتنا روب اور ڈیٹرنس قائم ہو گیا کہ سارے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف جو تھے، وہ جو 7 اللہ کے نیک بندے، یہ جاگ گئے، یہ اٹھے فریش، حشاش بشاش، ایک دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نیک بندے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو ان میں سے ایک یملیخہ، انہوں نے کہا کہ اب ان سے کہا گیا آپ بازار جائیے، بازار سے کچھ کھانے کو لائیے، اور یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس کا کیا حال ہے، اس کا کیا ارادہ ہے ہمارے بارے میں۔ اب یملیخہ بازار پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ اسلامی علامتیں نظر آ رہی ہیں، نئے نئے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا کہ یہ ایک ہی دن میں کیا ہو گیا؟ کل تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اب یہ کیسا ماحول بدل گیا؟ اب وہ تندور والے کی دکان پر گئے کھانا خریدنے کے لیے، سکہ دیا، وہ تو دقیانوسی سکہ تھا جو 300 سال پہلے چلتا تھا۔ اب بازار والوں نے سوچا کہ اس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے، پکڑ لیا، حاکم کے سپرد کر دیا۔ خزانہ کہاں ہے؟ حاکم کے سپرد ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو آیا ہوں کھانا لینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سکہ جو تمہارے پاس ہے 300 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اس کا چلن بند ہو گیا ہے، تو بہت پرانا ہے، اور تم جوان ہو، تو جوان ہے، ہم نے تو کبھی سکہ دیکھا ہی نہیں، ٹھیک ٹھیک بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے؟ اس نے کہا اس نام کا تو زمین پر کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، سینکڑوں سال ہو گئے، بے ایمان بادشاہ تھا، مر کھپ گیا وہ تو۔ کل تو اس سے جان بچانے کے لیے ہم جا کر پہاڑ کے غار میں چھپے تھے، چلو میں اپنے ساتھیوں سے ملاتا ہوں تم کو۔ حاکم اور شہر کے سردار اور کثیر لوگ جمع ہو گئے اور غار کے پاس پہنچے۔ جو غار والے تھے وہ اپنے ساتھی یملیخہ کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے آواز سنی کہ اتنے لوگ آ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ یہ فوج آ گئی اور دقیانوس بادشاہ نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اب وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ شہر کے لوگ پہنچ گئے تو یملیخہ نے
آ کر اپنے رفقا کو واقعہ سنایا کہ شہر کے اندر تو یہ کچھ ہے. تو ان حضرات نے یہ جان لیا کہ اللہ کے حکم سے ہم 309 سال تک سوتے رہے ہیں اور اب اٹھائے گئے. اور یہ سب اس میں حکمت کیا ہے کہ لوگوں کے لیے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہو جائے. اب تانبے کا صندوق جو وہ لکھا گیا تھا وہ کھولا گیا, اس میں ان کے نام لکھے ہوئے تھے, کتے تک کا نام لکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. سب تعجب میں پڑے, اللہ کا شکر ادا کیا کہ نشانی ظاہر ہوئی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوا. حاکم شہر نے اپنے بادشاہ کو اطلاع دی, بادشاہ بھی وہاں پہنچا اپنے سرداروں کے ساتھ. اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کیا. بادشاہ نے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ کو نشانی ظاہر فرما دے کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی, پھر اٹھایا جائے گا, زندہ کیا جائے گا. بادشاہ نے ان ساتھوں سے معانقہ کیا, یعنی ان سے گلے ملا اور فرمایا ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں. اصحاب کہف نے ان سے کہا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ تعالیٰ تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جنوں انسانوں کے شر سے تجھے بچائے. بادشاہ بھی کھڑا تھا. یہ ساتوں جا کر اندر پھر سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کی روح قبض فرما لی. پھر ان کے جسموں کو بڑے اعزاز کے ساتھ لکڑی کے قیمتی صندوقوں میں محفوظ کیا گیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ یہاں مسجد بنائی جائے اور ایک دن مقرر کر دیا تاکہ سب لوگ یہاں آ کر عید کی طرح خوشیاں منایا کریں. یہ کیا ہو رہا تھا؟ عرس. دیکھیں کتنے پرانا طریقہ ہے عرس منانے کا بزرگوں کا بھائی, سبحان اللہ. تو قرآنی واقعہ ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کی دعا قبول فرمائی. اس بادشاہ کی بھی دعا قبول ہوئی جو پریشان تھا کہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں قیامت کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہر وقت اپنے رب سے دعا کرتے ہی رہیں, کرتے ہی رہیں, کرتے رہیں. دعاؤں کی قبولیت کے خاص اوقات بھی ہیں, کچھ اس میں سے عرض کرتا ہوں. رات کی پہلی تہائی یعنی مغرب ہوتے ہی دعا کی قبولیت کا وقت شروع ہو گیا. سبحان اللہ. رات کی آخری تہائی, رات کا تیسرا آخری حصہ, یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح ایک تہائی رات گزرنے کے بعد, آدھی رات گزرنے کے بعد, رات کا 2/3 گزرنے کے بعد اچھی طرح وضو کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں, تو یہ اب دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جو رب سے مانگیں گے رب تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرمائے گا. سحری کے وقت, سحری کرنے کے بعد بھی اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے. اور افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. افطاری کرنے کے بعد, ٹھیک ہے, ویسے تو روزہ دار کی دعا قبول ہی, مگر قبولیت کا خاص وقت جس سے کہا جاتا ہے وہ ہے افطار کے بعد. اسی طرح شب قدر میں بھی دعا قبول ہوتی ہے اور رمضان المبارک میں سارا مہینہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. شب جمعہ بھی دعا قبول ہوتی ہے. دعوت اسلامی کے اجتماعات شب جمعہ کو ہوتے ہیں. رمضان میں جمعے کے دن ہو رہے ہیں, عصر تا مغرب. بعد رمضان یہ شب جمعہ کو اجتماع ہوتا ہے, مغرب کے بعد, کہیں عشاء کے بعد. اسی طرح جمعہ کے دن بھی بندہ مومن کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے, اپنے رب سے دعا کرتے رہیں. یہ عبادت ہے اور کیا کچھ نہیں ملتا دعا سے.
رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا، قرب خدا دلائے گی یہ بھائیو دعا، رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب بخش دے، رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔